محدثین یہاں پر ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، وہ نکتہ سننے کے لائق ہے، بڑا بہترین نکتہ ہے۔ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، مگر ذرا غور سے سنیے اور جاگ کر سنیے، اس نکتے کو سنیے اور پھر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام، یا الہ العالمین اسلام کو عزت دے، کس کے ذریعے؟ کہا یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام ابو جہل کے ذریعے، ان دو میں سے جو آپ کو پسند ہو۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیوں کیا عمر بن خطاب کو، ابو جہل کو کیوں نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے محدثین کا نکتہ یہ ہے، وہ سننے کے لائق ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ابو جہل کے اندر اکڑ تھی۔ کیا تھی؟ ابو جہل کے اندر اکڑ تھی۔ ابو جہل جانتا تھا یہ نبی ہے، ابو جہل کے علم میں تھا کہ یہ نبی ہے، وہ جاننے کے بعد، وہ سننے کے بعد بھی جو ہے وہ وہاں پر اس اپنی اکڑ پر ڈٹا رہا۔ وہ آیا ہے نا کہ آخر میں وہ ایک واقعہ، پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اچانک کہ ایک واقعہ ہوا کہ ابو جہل نے کہا کہ یہ رات جو ہے وہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس قرآن کو نہ سنا جائے، جو یہاں پر محمد میرے آگے آگے جا رہے ہیں اس کو نہ سنا جائے، لوگوں کو جو چیخ چیخ کر کہا جا رہا ہے ان کو، اس کو مت سنو۔ اب رات کو ابو جہل کو خیال آتا ہے کہ میں ذرا خود سنوں ہے کیا اس میں، مجھے تو دن کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے، میں لوگوں کو چیخ چلا چلا کر کہتا ہوں کہ اس لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا جائے، مت سنو اس قرآن کو۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ رات کو آتے ہیں سننے کے لیے، اخنس بن شریک وہ بھی آ جاتے ہیں سننے کے لیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور تلاوت کرتے 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 آخر میں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، یہ دونوں سجدے میں چلے گئے۔ پھر اخنس بن شریک نے بعد میں جب واپس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کہ جب یہ وہاں پر کھڑے سن رہے تھے تب ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے، جب سجدے سے واپس ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو یہاں سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ تو نے کہا بس میں بے اختیار اس کے جو سجدے میں چلا گیا۔ محمد کی آواز ایسی تھی، یہ کلام میں ایسا کچھ جادو تھا، کلام اتنا بہترین تھا۔ یعنی ابو جہل نے یہ نہیں کہا کہ یہ کلام جھوٹا ہے، کہ بے شک یہ کلام سچا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ میں آپ کو مختصر کہہ رہا ہوں کہ اخنس بن شریک نے کہا اے ابو جہل، اے عمر بن حشام، ابو الحکم کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا، کہا عمر بن حشام یہ بتاؤ، اگر آپ یہ مجھے تو یہ سمجھاؤ کہ آج تک اس محمد نے جھوٹ نہیں بولا ہمارے سامنے، صادق الامین کا لقب ہم نے اسے دیا، آج یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہ کس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے؟ کہ پھر جب تو مان نہیں رہا اس کا مطلب جھوٹا تو ہے نا؟ کہ نہیں، پھر کہا یہ آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج کیسے جھوٹ بول سکتا ہے محمد ہمارے سامنے؟ اتنا بڑا جھوٹ یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد جھوٹا ہے۔ کہ پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہ دیکھو سرداری بھی ان کے ہاتھ میں، اور خانہ کعبہ کی خدمت بھی ان کے ہاتھ میں، اور حاجیوں کی خدمت بھی ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں، پھر اب ایک سرداری جو سرداری رہی ہے میری تو وہ سرداری بھی ان کو دے دوں؟ یہ نبوت میں جو نبوت ایک رہی تھی، اب جب نبوت بھی ان کی مان لی جائے، نبوت رہی تھی وہ نبوت بھی ان کی مان لی جائے، پھر تو ہماری سرداری ختم، پھر تو ہمارا سب کچھ ختم۔ اس کا مطلب ہے محمد کے انڈر ہو جانا ہے، جو محمد کہتا ہے وہ مان لینا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اکڑ تھی، جنہیں جاننے کے باوجود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے جاننے کے باوجود بھی نہیں مانا۔ اب آخر میں ہوا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے جو صحابی قتل کرنے گئے، ان کو سر کاٹنے کے جب قتل کیے گئے ان کو، تو کہا ابو جہل بدبخت نے پتا کیا کہا تھا کہ میرا سر ذرا میری گردن کو تھوڑا نیچے سے کاٹا جائے، جب میدان محشر میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کی فہرست لگے اور ان کے سروں کو لایا جائے گا تو میرا سر وہاں بھی سب سے اونچا ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ سردار کا سر ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ اکڑ تھی۔ اب عمر بن خطاب کیا تھے؟
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تھا کہ محمد ہے یہاں پر، اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے، پڑھا نہیں تھا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو یہاں پر غور سے سمجھنے کی بات ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی جب حقیقت کو جانتا ہے، حقیقت جب اس کے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ اپنی ان باپ دادا کی جو ہے وہ ان رسم و رواج پر نہیں رہتا، پھر وہ اس پر نہیں رہتا کہ بس میں جی تقلید کے سلسلے میں تقلیداً کوئی بات کروں، نہیں۔ وہ جب تحقیق کے میدان میں اترتا ہے اور اس کے سامنے تحقیق آ جاتی ہے، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں بھی آج غور کرنا چاہیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سنت زندہ کی، کس طرح بہترین طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ کے اندر جو ہے وہ 17 آدمی پڑھے لکھے آدمی تھے، ان میں سے ایک عمر بن خطاب بھی تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس کی عمر بن خطاب پڑھا لکھا آدمی تھا۔ ابو جہل اگرچہ سردار تھا مگر پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، سردار تھا، مگر جب پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ میدان میں تحقیق کے میدان میں آ جاتا ہے۔ آج تک تو ابو جہل عمر بن خطاب نے نبوت کے بارے میں سنا تھا، نبوت کے بارے میں کیا سنا تھا؟ یہ لوگوں کے دشمنیاں ڈالتا ہے، اس نے کوئی دعویٰ کر لیا ہے، لوگ اس کے ماننے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا میں آج نبوت کو خود جو ہے مطالعہ، نبوت کی تحقیق شروع ہوگی۔ آج میں اس جو اعلان نبوت ہوا ہے اس کی تحقیق کرتا ہوں، اور تحقیق کے لیے نکلتے ہیں، تحقیق کے لیے نکلنے کے ایک واقعہ آ جاتا ہے، کیا بہترین واقعہ ہے۔